بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب البیت اور دیگر علوم پہ ہم بحث کر رہے تھے، تو آج ہم ماڈرن میڈیسن کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ چونکہ ہماری جو باڈی ہے یہ ایک متوازن طریقے سے بنی ہوئی ہے، آٹومیٹک سسٹم کے تحت بنی ہوئی ہے اور اندر سے انتہائی نازک ہے، اور یہ خوراک کے لیے تیار کی گئی ہے، غذا کے لیے تیار کی گئی ہے، نہ کہ میڈیسن کے لیے بنائی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک روڈ ہے، وہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت روڈ ہے، کیونکہ وہ عام ٹریفک کے لیے بنائی گئی ہے، ہیوی ٹریفک کے لیے نہیں بنائی گئی۔ لیکن جو ہی اس میں بہت ہیوی ٹریفک، ٹرک وغیرہ گزریں گے یا ٹینک وغیرہ گزریں گے تو اس کو ڈیمیج کر دیں گے۔ آہستہ آہستہ وہ جو روڈ ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہوتی بالکل خراب ہو جائے گی، پھٹ جائے گی جگہ جگہ سے۔ تو اسی طرح جو ہماری باڈی ہے، اندر کا جو سسٹم ہے، یہ ہماری خوراک کے لیے، ہماری غذا کے لیے ہے، نہ کہ میڈیسن کے لیے ہے، اور ہیوی میڈیسن کے لیے۔ اور جب ہم یہ ہیوی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو ہماری چونکہ خوراک کی نالیاں باریک ہوتی ہیں اور کمزور ہوتی ہیں، تو جو ہی یہ میڈیسن اس میں جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے وہ رگوں کو، نالیوں کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، اور اسی کی ڈیمیج سے کبھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور کبھی معدے کا السر ہوتا ہے، کبھی جگر کا کینسر ہوتا ہے۔ تو وہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جب بہت زیادہ شدید ہو جائے تو ٹیومر کی صورت میں ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ جگر ہے، جگر سیکنڈ برین بھی اس کو کہتے ہیں، تو جب بھی ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں تو ہمارے ڈائریکٹ معدے میں جاتی ہے، معدے سے ہماری نالیوں جو آنت ہے آنتوں میں جاتی ہے، آنتوں سے ہمارے جگر میں جاتی ہے، اور اب جگر جو سیکنڈ برین ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی غذا کو باہر پھینک دوں، کون سی غذا کو استعمال کروں، کیونکہ جگر کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی غذا جسم کے لیے ٹھیک ہے اور کون سی غذا بہتر نہیں ہے۔ تو پھر وومٹنگ ہو جاتی ہے یا پھر کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ غذا باہر جاتی ہے۔ لیکن جب بہت زیادہ ہیوی ٹریفک ہو جاتی ہے، ہیوی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر جگر بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، معدہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، آنت بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جس سے بیماریاں بنتی ہیں۔ تو آج ہم وہی جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو ایک بہت ہی میں نے بتایا تھا کہ کامن جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو انجیکشن چونکہ یہ تو چور راستے سے آتا ہے تو اس کے تو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، تو ہم کچھ جو کیمیکل ہیں جو میڈیسن میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور ویسے فوڈ میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو ان میں ایک ہوتا ہے ایم ایس جی۔ ایم ایس جی مخفف ہے مونو سوڈیم گلوٹامیٹ۔ تو ایم ایس جی چونکہ یہ پایا جاتا ہے بہت سی فوڈ میں پایا جاتا ہے۔ ایم ایس جی کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ یہ تمام فاسٹ فوڈ جتنے بھی ہیں، چائنیز ڈشز اس میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نوڈلز ہیں، چکن نوڈلز وغیرہ یا جو بھی ہیں، ان میں سب نوڈلز میں یہ ایم ایس جی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چپس میں اور سنیکس فوڈ میں پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ فروزن میلز میں پایا جاتا ہے، سوپس ہے جو یخنی وغیرہ ہیں اس میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چائنی نمک ہے اس میں یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بریانی ہیں، بریانی کے جو مسالے ہیں، چائنی ڈشز ہیں اس میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو بچوں میں جو چیز نپس ہیں، جو پاپڑ ہیں اس میں یہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چائنی سالٹ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، اس میں یہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سپر جو سالٹ ہے اس میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ کیوب ہے جو اس میں بھی یہ کیوب، چکن کیوب جو ہوتا ہے بریانی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی یہ ایف ایس جی پایا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی ہارمفل ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے، انشاءاللہ پوری لسٹ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کیا ہے۔ اب جہاں یہ فوڈ میں پایا جاتا ہے، چائنی ڈش میں پایا جاتا ہے، پیزے میں پایا جاتا ہے، برگر میں پایا جاتا ہے، فاسٹ فوڈ جتنے بھی ہیں اس میں یہ پایا جاتا ہے۔ تو جہاں یہ فاسٹ فوڈ میں یا دیگر میڈیسن میں اور دیگر فوڈ میں پایا جاتا ہے، وہاں یہ میڈیسن میں بھی پایا جاتا ہے۔ بہت سی میڈیسن میں پایا جاتا ہے، جس میں کامن جو میڈیسن ہے وہ ہے
میڈیسن میں جو کامن میڈیسن ہوتی ہیں، میڈیسن میں جو پایا جاتا ہے سٹریزائن میں پائے جاتے ہیں، سٹریزائن میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ برومنوفینیمائن میں پایا جاتا ہے، اور سٹریزائن میں جو پایا جاتا ہے اس میں جو ٹریڈ نیم ہے سٹریزائن، یہ اس کا فارمولہ ہے، جو ٹریڈ نیم ہے اس میں کوفورڈ ہے یا ایکسورسٹ ہے، سٹاڈیکس ہے، اس میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلوروفینیمائن میں پایا جاتا ہے۔ کلوروفینیمائن میں جو ٹریڈ نیمز ہوتے ہیں اس میں ڈیکساڈیل ہے یا ڈیکسوڈیل ہے یا پولورومائن ہے، کیسٹرک ہے، اور جو اینٹی الرجک میڈیسن ہے فلو وغیرہ کے لیے، الرجی کے لیے، پیریٹان وغیرہ ہے جو بہت کامن استعمال ہوتی ہے، پیریٹان میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلیمسٹائن میں بھی پایا جاتا ہے، کلیمسٹائن بھی اینٹی الرجی میڈیسن میں آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ڈوکسوفین میں پایا جاتا ہے، DOXEPIN، یہ پاکستان میں اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ پیریٹان وغیرہ بھی اویلیبل ہیں، ایزیلی ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ تو ڈوکسوفین چونکہ اینٹی ڈپریشن ہے، اینٹی انگزائٹی میڈیسن ہے، ڈپریشن کی میڈیسن ہے، غصے کی میڈیسن ہے، تو یہ بہت زیادہ کامن یوز ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ٹریڈ نیم ہے اس میں ڈیکسوڈیپ کے نام پہ دیتے ہیں، ڈوکسوڈیپ، ڈوکسور اور نوکوڈیم وغیرہ میں بھی دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ان میڈیسن میں یہ MSG پایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہ۔ یہ بینڈ ہے، امریکہ میں بینڈ ہے، ویسٹرن ممالک میں بینڈ ہے، اور اس کے علاوہ انگلینڈ میں بھی بینڈ ہے۔ بینڈ کیوں ہے، اس کے کاز کیا ہیں، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، اس سے کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس میں جو کامن بیماری ہے وہ بونجپن ہے، بونجپن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الزائمر ہے، برین سیلز ڈیمیج ہے، الرجی ہے، ریشز ہے، ازدما ہے، برین ٹیومر ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہے، کینسر ہے، چیسٹ پین ہے، اور اس کے علاوہ یہ بونجپن ہے بچوں کو ڈیتھ کا سبب بنتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈائریا ہے، آئی انفلیمیشن ہے، نوزیا ہے، میموری لاس ہے، ہیڈیک ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، اور فرٹیلیٹی پرابلم فار بوتھ میل اینڈ وومین دونوں میں ہے، یعنی کہ بونجپن ہے، اور اس کے علاوہ شارٹنیس آف بریتھنگ یعنی دمہ وغیرہ ہے، ڈائبٹیز ہے، اور اس کے علاوہ ویکنیس ہے، ویٹ کم کرتی ہے۔ تو یہ بینڈ ہے ممالک میں، مختلف ممالک میں، لیکن پاکستان میں چونکہ بہت سی میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے تو دیگر ممالک میں بھی یہ جاری ہے۔ تو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اس میں MSG کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ تو چونکہ یہ کافی میڈیسن میں ہوتا ہے، فاسٹ فوڈ میں ہوتا ہے، تو پاکستان میں بھی یہ بینڈ ہو گیا تھا، لیکن پاکستان میں بھی ابھی چل رہا ہے۔ یہ پاکستان میں بینڈ ہوا تھا، جو جی نیوز وغیرہ اور سما نیوز میں بھی تھا، 3 مارچ 2018 میں۔ یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ نیٹ سے وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اور دوسرا یہ FDA جو ادارہ ہے امریکہ کا، اس نے بھی یہ بینڈ کیا تھا کیونکہ اس سے کینسر ہوتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ چینی نمک تو بند ہو گیا، چونکہ اس میں یہ کیمیکل ہوتا ہے، تو MSG ہوتا ہے، لیکن میڈیسن کوئی بینڈ نہیں ہوئی۔ مثلاً پیریٹان اسی طرح چل رہی ہیں، ڈپریشن کی چل رہی ہیں، اور کافی میڈیسن ہیں جو چل رہی ہیں۔ تو میڈیسن بینڈ نہیں ہوئی، لیکن کیمیکل بینڈ ہو گیا ہے۔ اب کیمیکل میڈیسن میں یہی کیمیکل پڑھنا تھا، تو نہ تو یہ تھا جس میڈیسن میں یہ کیمیکل پڑتا ہے MSG، یہ ساری میڈیسن بھی بینڈ ہو جاتی، لیکن میڈیسن میں بینڈ نہیں ہوئی، صرف یہ چائنیز سالٹ بینڈ ہو گیا جس میں یہ پڑھ رہا تھا۔ اور چائنیز سالٹ کے بینڈ ہونے کی وجہ بھی یہی بتائی گئی کہ اس میں MSG ہے۔ اب جس میڈیسن میں MSG ہے وہ ساری بینڈ ہونی چاہیے تھی، لیکن کوئی بھی نہیں ہے۔ مختلف ممالک میں ابھی MSG میڈیسن چل رہی ہیں جس میں یہ پڑتا ہے، تو یہ اس طرح جو ڈرگ مافیا ہے یہ چلا رہا ہے۔ اب دیگر چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب دوسری میڈیسن ہے ARY نیوز میں 26 ستمبر 2019 میں بتایا تھا، رینٹیڈائن۔ یہ معدے اور آنتوں کی السر کی دوا تھی جو کافی عرصے سے یہ دے رہے تھے۔ تو اس میں ایک کیمیکل بنتا ہے NDMA،
جو کینسر کا سبب بنتا ہے، تو جو کہ ایف ڈی اے کیا ہوتا ہے؟ یو ایس اے میں ایک ادارہ ہے، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن۔ ایف ڈی اے وہ ادارہ ہے جب بھی کوئی میڈیسن کسی بھی مارکیٹ میں آتی ہے تو ایف ڈی اے سے منظور ہوتی ہے، اس کے بعد آتی ہے، اور جب کوئی بینڈ ہوتا ہے تو وہ بھی ایف ڈی اے ریسرچ کرتا ہے جو امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو ایف ڈی اے نے کہا ہے کہ اس سے تو کینسر ہوتا ہے، پہلے یہی میڈیسن وہ دیتے رہے ہیں آنتوں اور معدے کے لیے، ڈینٹیڈائن تو مشہور میڈیسن تھی، تو ابھی بینڈ ہو گئی ہے، لیکن اس میں جو کیمیکل پڑتا ہے این ڈی ایم اے، جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، وہ کافی میڈیسن میں اور میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ میڈیسن بینڈ نہیں ہوئی، صرف یہ بینڈ ہوئی چونکہ ایف ڈی اے نے بتایا تھا اس میڈیسن کو بینڈ کرو۔ اب اٹلی کی ایک یونیورسٹی ہے میلینو بیکوکا، اس نے کہا ہے کہ جو لوگ دردوں کی میڈیسن زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں 19% جو ہارٹ کے چانس ہیں، ہارٹ کی ڈیزیز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اور برٹش میڈیکل جرنل نے بھی اس کی تائید کی ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ اس میں بروفین ہے، ایبوبریفین ہے، ڈکلوران ہے، یہ اس سے ہارٹ کی ڈیزیز کے 17% چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 26 ستمبر 2009 بی بی سی نے بھی بتایا ہے کہ زینٹک، جو کہ معدے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی، پیٹ درد کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی، کینسر کا سبب بنتی ہے، تو اس میں جو کیمیکل پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ کینسر کا سبب بننے والی کی عمارت ویا جو جرمنی کی دوا ساز کمپنی تھی، لاکھوں ڈالر جرمانہ ہوئے، اور جرمن کمپنی کے خلاف مقدمہ بھی ہوا، امریکہ کی کسی ریاست میں ہوا، اور یہی جو کمپنی ہے اسپرین بھی بنا رہی ہے، لیکن وہ چل رہی ہے اسپرین ابھی تک، وہ بینڈ نہیں ہوئی۔ اب ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ میڈیسن دیتے رہتے ہیں، مطلب شوگر کی میڈیسن ہے، پہلے میڈیسن دیں گے، بعد میں انسولین دیں گے، اسی طرح اگر کسی کو کوئی بھی بیماری ہے پہلے لو ڈوز دیں گے پھر ہائی ڈوز دیں گے۔ ہوتا کیا ہے، جتنے بھی میڈیسن ہیں چونکہ وہ جو لیور ہے ہمارا، تو لیور آگے سے وہ واپس کر دیتا ہے اس کو، موشن کی صورت میں، وامٹنگ کی صورت میں، یا کسی بھی صورت میں وہ میڈیسن واپس کر دیتا ہے، لیکن کیونکہ وہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، جگر کے لیے نقصان دہ ہیں، باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں، تو آگے ٹرانسفر نہیں کرتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اوور ڈوز دیتے ہیں، اور جب ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے جس سے جگر بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے اور جگر کینسر بھی ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ای فارمولا جو کہ 1980 میں بنائے گئے، اس میں ای فارمولا 104 یہ بینڈ ہے یو ایس اے میں، ناروے میں، اس سے ہوتا ہے جی عورتوں کا بانجھ پن ہوتا ہے، اور استما وغیرہ ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، بہت سی میڈیسن میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے فارمولا ای فارمولا 107 اور 107 ہے، اور اس طرح ای فارمولا ہے E110 آئس کریم وغیرہ میں پایا جاتا ہے، یہ بھی بانجھ پن کا باعث بنتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فارمولا ہے E104 جو لپسٹک میں پایا جاتا ہے، بسکٹ میں پایا جاتا ہے، ایئر پروڈکٹس میں پایا جاتا ہے، اور کچھ میڈیسن میں بھی پایا جاتا ہے، اور تھائرائڈ جو جس سے بانجھ پن ہوتا ہے، تھائرائڈ ہوتا ہے، یہ بھی بینڈ ہے یو ایس اے میں اور آسٹریلیا میں، لیکن پاکستان میں بینڈ نہیں ہے، چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور ای فارمولا ہے 110، اس میں آئس کریم میں پایا جاتا ہے، فاسٹ فوڈ میں پایا جاتا ہے، کنال فش میں پایا جاتا ہے، اور سیرپ میں پایا جاتا ہے، سویٹس میں پایا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا ہے کڈنی ٹیومر ہوتا ہے، ایبڈومینل پین ہوتا ہے، وامٹنگ ہوتا ہے، اور ڈپریشن وغیرہ ہوتا ہے، لیکن یہ چل رہے ہیں، آپ وہ سر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں بیماریاں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں، پہلے بیماریاں کم تھی، اب بیماریاں زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ بیماریاں زیادہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ جو لیول ہیں، جو ڈرگ مافیا ہے، انہوں نے اپنے جو لیول ہیں وہ مینٹین کیے ہوئے ہیں، تو وہ ایک مقدار معین کر دیتے ہیں، تو اس کے مطابق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو کولیسٹرول تھا 1979 میں، اس کا لیول تھا 200 سے اوپر ہو جائے تو کولیسٹرول ہے، تو اب 1997 میں کیا کیا گیا، 140 سے اوپر ہے تو کولیسٹرول ہوگا، اور اب 1999 میں کہا کہ 120 سے اوپر ہو تو کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر میں لیول جو تھا 1997 میں تھا،
160 to 100 تھا نارمل بلڈ پریشر انسان کا. لیکن جب ڈرگ مافیا نے دیکھا کہ میڈیسن نہیں فروخت ہو رہی، میڈیسن کے بغیر نظام نہیں چل رہا، تو پھر انہوں نے جو وہ لیول ہے وہ ڈاؤن کر لیا، اور 1997 میں جو نارمل رینج رکھ لی 140 to 90 رکھ لی. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ میڈیسن بہت زیادہ بن گئی ہیں، فروخت نہیں ہو رہی، تو پھر انہوں نے یہ رول رکھ لیا کہ ناؤ ابھی 120/80 ہوگا، یعنی کہ ہر بندے کو بلڈ پریشر ہوگا. جو بلڈ پریشر جس کو نہیں ہے تو وہ بارڈر لائن پہ ہے، جس کو نہیں ہے وہ بھی میڈیسن کھائے، جس کو ہے وہ بھی میڈیسن کھائے. تو اسی طرح کولسٹرول ہے. کولسٹرول 1978 میں 300 تھا، کولسٹرول کا ہائی لیول تھا. پھر 1997 میں 240 ہو گیا. پھر 1998 میں 200 ہو گیا. اور اب جو امریکن ایسوسیٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب 40 سال کے اوپر ہر بندے کو وہ کولسٹرول کی میڈیسن دو، تو تاکہ پھر وہ میڈیسن زیادہ سے زیادہ فروخت ہو سکیں. ڈائبٹیز کی میڈیسن صرف دنیا میں امریکہ میں بنتی ہیں، اس کی کمپنی کی مالکیت ہیں. اب ڈائبٹیز کا جو لیول تھا 1979 میں، اور آج سے 30-40 سال پہلے، یعنی کہ 1970-72 میں دیکھیں، اس سے پہلے شوگر کا مریض کوئی شاذ نظر تھا، شوگر کا مریض بھی نہیں تھا. لیکن آج 100 میں سے ہر بندہ شوگر کا مریض ہے، وہی کیمیکل کی غذائیں کھا کے، میڈیسن کا استعمال کر کے. اب ڈائبٹیز کا جو لیول تھا 1979 میں 200 تھا. پھر دوبارہ جو امریکن ایسوسیٹ تھا تو اس نے 1997 میں 140 ہو گیا. پھر 1999 میں 120 ہو گیا، اور 2003 میں 100 ہو گیا. یعنی کہ جو بھی بندہ ہے اگر اس کو 100 سے اوپر ہے تو ڈائبٹیز ہے، اگر 100 سے نیچے ہے تو پری ڈائبٹیز ہے. یعنی بیمار ہے تب بھی میڈیسن استعمال کرے، بیمار نہیں ہے تب بھی میڈیسن استعمال کرے. یعنی جو بھی ٹیسٹ کروائے گا وہ میڈیسن استعمال کرے گا، کیونکہ اس کو شوگر ہے. تو میڈیسن مافیا جو ہے، ڈرگ مافیا ہے، اس کا یہ اصول ہے. اب جو لیبارٹری آ رہی ہے وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ٹیسٹ پازیٹیو ہو رہے ہیں، بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں. ہر جگہ کیمیکل غذائیں ہیں، کیمیکل فارمولے ہیں. اب جو امریکن ہارٹ ایسوسیٹ تھا تو اس نے یہ دیکھا کہ وٹامن ای سے جو ہے وہ ہارٹ کی ڈیزیز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. وٹامن ای استعمال کریں تو اس سے ہارٹ کی جو ڈیزیز ہے وہ کم ہو جاتی ہیں. لیکن جو ہی میڈیسن کے طور پہ وٹامن ای کو دیا گیا تو اس میں یہ ریسرچ آیا کہ وٹامن ای انکریز ہارٹ ڈیزیز. تو وٹامن ای یعنی کہ ہارٹ کی جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ کرتی ہے. یہ JA میں جمع کا کیا ہے، دا جرنل آف دا امریکن میڈیکل ایسوسیشن. اس نے جو نمبر ہے اس کا 300 نمبر 18 ہے. اس میں ریسرچ جو ہے 2008 میں کی ہے کہ وٹامن ای انکریز ہارٹ ڈیزیز، یعنی کہ وٹامن ای ہارٹ کی جو بیماریاں ہیں وہ ہارٹ کی بیماریاں وہ زیادہ کرتی ہیں. 2003 میں جون 14 2003 میں دنیا کے بہت سے جو ماہرین تھے انہوں نے ریسرچ کی کہ اگر ہم کسی فروٹ یا سبزی سے وٹامن نکال لیں، کوئی بھی وٹامن نکال لیں اور اس کو ٹیبلٹ فارم میں لے آئیں، ٹیبلٹ میں کنورٹ کر لیں، تو اس سے اس کی جگہ جو بیماری ہے اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ نقصان دہ ہوگا، اور اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. اگر وہ پھل میں ہے اسی طرح پھل کو استعمال کیا جائے تو اس کے فائدہ زیادہ ہوں گے. لیکن اگر کسی پھل سے یا کسی سبزی سے وہ نکال لیا جائے تو اس کو نقصان بہت زیادہ ہوں گے، اور اس میں جس بیماری کے لیے فائدہ مند ہوگا اسی بیماری کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا، یعنی اپوزٹ ہو جائے گا. اس کو کیا ہے میٹا انالائسس آف ریکٹ نے، جو کہ رپورٹ تھی لانسر 361، جو نمبر تھا 9374. اس ریسرچ کو پیش کیا تھا لانسر نے
جون 14 2003 میں یہ جو رپورٹ ہے شائع ہوئی تھی۔ پھر وٹامن اے، ای، سی یا جتنے بھی وٹامن ہیں ان کو اگر گولیاں کی صورت میں لیا جائے تو کاز کینسر رسک، یعنی کہ یہ کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ جو جرنل آف نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ ہے اس نے یہ ریسرچ شائع کی تھی۔ جرنل آف نیشنل انسٹیٹیوٹ ریسرچ 98 نمبر ہے 4، اور یہ ریسرچ شائع ہوئی ہے فیبروری 15 2006 میں، اور نمبر ہے 245/54۔ تو یہ یعنی کہ وٹامن اگر ہم پھلوں سے نکال لیں گے، سبزیوں سے نکال لیں گے تو ٹیبلٹس کے فارم میں لے آئیں گے تو وہ بجائے فائدے کو وہ نقصان دہ ہوں گا اور وہ کینسر کا سبب بنے گا۔ تو جب تک کوئی پھل فروٹ زندہ ہوتا ہے تو اس میں جو جو وٹامنز ہیں انہیں میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور جب اس سے نکال لیتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم کولیسٹرول کی میڈیسن دیں گے، اس سے بلڈ پریشر ہوگا، بلڈ پریشر۔ اب ایک بہت ہی بڑی رپورٹ ہے، یہ جو میں رپورٹیں سینڈ کر رہا ہوں یہ سب اتھینٹک ہیں اور اتھینٹک ذرائع سے میں بھجوا رہا ہوں۔ پھر جو لوگ شوگر کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ آل ڈائبٹیز ڈرگز انکریز دا مورٹیلیٹی، یعنی اموات کو وہ بڑھا دیتی ہیں جتنی بھی شوگر کی میڈیسن ہے۔ اس کو تحقیق کو یونیورسٹی گروپ آف ڈائبٹیز نے شائع کیا ہے، جس کا نمبر ہے 1975/24/65/184۔ ابھی جو ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی 35 سال سے جو بھی عمر ہو جائے تو اس کو ہر ایک شخص کو وہ کولیسٹرول کی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے، ہر ایک کو کولیسٹرول کی میڈیسن لازمی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے جو میڈیکل ریسرچ ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بروفین جو ہے جو بہت ہم استعمال کرتے ہیں، تو بروفین جو ہے وہ لنگز کینسر کا سبب ہوتی ہے۔ یہ 3rd نیشنل ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ایگزامینیشن سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لنگز کینسر کا سبب ہوتی ہے، یہ جو ہم بروفین استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ اگر 1965 میں دیکھیں تو سیپٹوکومیا یا الرجی وغیرہ کی زیادہ تر بیماریاں تھیں۔ 1968 میں سکن الرجی وغیرہ کی تھی۔ 1972 میں سکن الرجی تھی، ہائی بلڈ شوگر تھا۔ 1974 میں جب وہ ہائی بلڈ والی میڈیسن استعمال کی گئی تو بہت زیادہ میڈیسن استعمال کرنے سے سکن الرجی ہو گئی، ڈائبٹیز ہو گئی، تو ڈائگنوز ڈائبٹیز ہوئی، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن استعمال کریں گے تو اس سے ڈائبٹیز ہوگی۔ جب ڈائبٹیز کی میڈیسن استعمال کی تو سکن الرجی، ڈائبٹیز، باڈی ایکنی ہو گئی، اور جب 1992 میں دیکھا گیا سکن الرجی ہوئی، ڈائبٹیز ہوئی، باڈی ایکنی ہوئی، کولیسٹرول بھی ہو گیا کیونکہ ڈائبٹیز کی میڈیسن استعمال کی، اور 1995 میں دیکھا گیا کہ سکن الرجی، ڈائبٹیز، باڈی ایکنی، کولیسٹرول، کانسٹیپیشن، ایسیڈیٹی وغیرہ کی زیادہ ہو گئی، اور جب 2000 میں دیکھا گیا تو سکن الرجی، ڈائبٹیز، باڈی ایکنی، کولیسٹرول، کانسٹیپیشن اور تھائرائڈ، ہائی بلڈ پریشر ڈائگنوز ہوا۔ 2000 میں ہائی بلڈ پریشر، اوبیسٹی ہوئی، اور اس کے علاوہ 2003 میں دیکھا گیا سکن الرجی ہوئی، باڈی ایکنی ہوئی، کولیسٹرول ہوئی، جوائنٹس پین ہوئے کیونکہ وہ شوگر کی کھا رہے تھے، اور تھائرائڈ ہوا، ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہوا، کیونکہ یہ جتنی میڈیسن ہم استعمال کرتے گئے اتنی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے گئے۔ اس کے علاوہ 2006 میں ریموٹائڈ آرتھرائٹس، پیلپٹیشن، ہارٹ ڈیزیز، اوبیسٹی، جوائنٹ پین، کنسٹیپیشن، کولیسٹرول ہوا، اور 2010 میں معدے کا وہ تذابیت ہوئی، ہائی بلڈ پریشر ہوا، اوبیسٹی ہوئی، جوائنٹ پین ہوا، کنسٹیپیشن ہوئی، آرتھرائٹس ہوئی۔ 2014 میں سکن الرجی، ڈائبٹیز، باڈی ایکنی، کولیسٹرول، کانسٹیپیشن، ایسیڈیٹی، تھائرائڈ، ہائی بلڈ پریشر، اوبیسٹی، جوائنٹ پین، رومیٹائڈ آرتھرائٹس، پلپٹیشن، نی ریپلیسمنٹ سرجری، ہارٹ بائی پاس وغیرہ ہوا۔ یعنی کہ جتنی میڈیسن استعمال کرتے گئے اتنی بیماریاں بڑھتی گئی،
تو اسی طرح مثلاً اگر ہم دیکھیں 1965 میں کلیڈیمائن HCl اورل تھی، اس کے بعد میڈیسن کی تعداد بڑھتی ابھی کتنی میڈیسن بڑھ گئی ہے تعداد، تو چونکہ اس سے میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے تعداد بڑھتی گئی۔ اب ایک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چونکہ انگلش میڈیسن جو ہے یہ عمر کو بڑھاتی ہیں، انسان کو صحت مند کرتی ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ طبی ادویات جو طبی اصول ہیں، اتباع کے اصول ہیں، البیات کے اصول ہیں، اگر ان کو اپنایا جائے تو اس سے ایج زیادہ ہوتی ہے، جو میکسیمم ایج ہے اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثلا آیت اللہ ضافی گلپانی کی ایج تھی 101 سال کی عمر میں وہ وفات پائے، اور اس کے علاوہ آیت اللہ وحید خراسانی کی ایج 100 سال ہے، آیت اللہ نوری کی ایج 195 سال ہے، آیت اللہ مکرم شرازی کی ایج 93 سال ہے، ابھی زندہ ہیں، آیت اللہ شبوری کی ایج 92 سال ہے، آیت اللہ سستانی 90 سال کی عمر میں حیات ہیں، آیت اللہ جواد عاملی جو 87 سال کی عمر میں حیات ہیں، آیت اللہ خامنائی 81 سال کی عمر میں حیات ہیں۔ انہوں نے کوئی میڈیسن نہیں استعمال کی، نہ ہی بہت زیادہ وہ ورکنگ کی، نہ ہی وہ ہیں، تو ابھی یہ بالکل صحت مند ہیں، تو چونکہ البیات کے اصولوں کو انہوں نے اپنایا ہے۔ اسی طرح جو وٹامن ڈی کی میڈیسن دیتی ہیں یا کیلشیم کی دیتے ہیں، تو اس میں بھی فیمیل کی جو ابارشن ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور وٹامن ڈی کی جو میڈیسن ہے اس سے زیادہ تر وہ کڈنی جو ہے کڈنی سٹون ہو جاتی ہے، تو اس سے پرہیز کیا جائے بجائے اس کے کہ نیچرل غذائیں لی جائیں۔ اب چونکہ اینٹی بائیوٹک کھا کے معدہ ختم ہو گیا ہے، تو جو برٹش میڈیکل جرنل کا جو بورڈ تھا اس نے بتایا کہ ابھی جو میڈیسن ہیں اینٹی بائیوٹک بھی کام نہیں کر رہی، اس لیے کام نہیں کر رہی کہ بہت زیادہ میڈیسن یوز کی جا چکی ہیں، اور جتنی بھی میڈیسن آپ نے دیکھا کہ میں نے جو رپورٹ بتائی کہ جتنی ہم میڈیسن زیادہ کرتے گئے اتنی ڈیزیز زیادہ کرتے گئے، اتنی ڈیزیز زیادہ بڑھتی گئی۔ پہلے شوگر تھی، شوگر سے بلڈ پریشر بنا، بلڈ پریشر سے پھر ہارٹ کی بیماریاں ہوئیں، کولیسٹرول سے کھائے جوائنٹس پین ہوئے، جوائنٹ پین سے پھر ہم کرتے رہے کڈنی کی میڈیسن ہوئی، یعنی کہ جو ایک شوگر کی میڈیسن کھائے گی اور جو بھی شوگر کی میڈیسن استعمال کرے گا اس کو کڈنی کا بھی مسئلہ ہوگا، بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ کولیسٹرول کا بھی مسئلہ ہوگا، اور اس کی ایج بھی کم ہوگی کیونکہ اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ تو اس کے بجائے ہم نیچرل غذائیں کھائیں، اور اس میں آپ نے وہ رپورٹ بھی سنی کہ اگر ہم جتنی بھی نیچرل غذائیں کھائیں تو نیچرل طریقے سے اگر کھائیں تو اس کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ سائیڈ بینیفٹ ہے، لیکن اب جب ہم نیچرل سے نکال کے ان کو ٹیبلٹس کی فارم میں لے آئیں یا نیچرل سے نکال کے ہم وہ گولی بنا لیں، جس طرح کیمیکل پروسیجر میں گزر کے میڈیسن بنتی ہیں، تو اس میں وہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، سائیڈ بینیفٹ نہیں ہیں۔ تو اس لیے نیچرل غذائیں کھائیں اور نیچرل چیزیں اپنائیں، جو کہ البیات نے بتایا ہے، جو کہ روایات نے بتایا ہے، جو طرز زندگی البیات نے بتائی ہے، تاکہ خود بھی خوشحال رہیں، اور جب خود خوشحال رہیں گے، خود صحت مند رہیں گے، دین کی خدمت بھی کریں گے، ائمہ اہل بیت کا اطاعت بھی کریں گے، اور دین کی تبلیغ بھی کریں گے۔ شکریہ، الحمدللہ، التماس سے دعا۔